आज हम बात करने जा रहे हैं अखंड भारत का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार के हवाले से। कुछ तहकीकाती इदारे हैं दुनिया भर में जो तहकीक करते हैं और उस पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। अब ये तहकीकाती इदारे आलमी दुनिया के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। पहले कि अखंड भारत का जो ख्वाब है वो दर हकीकत खंडर बनने के करीब है। अपनी पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा आवेजा करने वाला इंडिया जो है खौफजदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खित्ते में मौजूद ममालिक जल्द हिंदुस्तान के अखंड भारत का नशा हिरन करने जा रहे हैं, मगर कैसे? सवाल ये है। एक और अहम तरीन सवाल जो मेरी प्रोग्राम से उठा और अब जो मैं देख रही हूं कि जुबान ज़द आम है कि 26 नवंबर 2026 को आखिर क्या होने वाला है, ये आज के प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। इंडिया की इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान मुखालफत और नफरत के बाद मुसलमान नफरत आमेज रवैया बेनकाब। मोदी की 400 पार का नारा हिंदुस्तान के अवाम के लिए इम्तिहान बनता जा रहा है। मुतासिबाना रवैया और मुसलमानों से नफरत मोदी का ट्रम्प कार्ड है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन, सिविल सोसाइटी के अरकान, बैनुल अक़वामी मीडिया और कई ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस ने भारत की नाम नहाद जमहूरियत को आड़े हाथों ले लिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारतीय मीडिया पर पूरी तरह काबिज है। मोदी की खुद साख्ता मकबूलियत और खुद पसंदी को नुमाया करने के लिए बीजेपी ने हाल ही में तकरीबन 10 बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो रिलीज करवाई हैं। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामी थिंक टैंक भी कायम किया है, जिसका काम है मोदी की जमहूरियत पसंदी का राग अलापना। जमहूरी मुल्क होने का दावेदार भारत गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। इंतहा पसंद पॉलिसियों के बाद मोदी राज में करप्शन की कहानियां भी आलमी मंजरनामे पर उभरी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि मोदी के दौर ने अरबपति राज को फरोग दिया, अमीर अमीर तर हुआ और गरीब गरीब तर हुआ है। सीएनए सिंगापुर के मुताबिक भारत में बीजेपी डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन का फैलाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। 2023 में किए गए एक आलमी सर्वे के मुताबिक गलत मालूमात की तशहीर और फैलाव में हिंदुस्तान सबसे आगे है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूट है जिसने चश्मकुशा रिपोर्ट शाये की है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की 18% आबादी होने के बावजूद आज़ादी इज़हार राय, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिहाज से सबसे निचले दर्जे पर है। भारत में मोदी हुकूमत ने नाक़दीन को खामोश करने के लिए बगावत, हतक इज़्ज़त और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का खुलेआम इस्तेमाल किया। 2019 के कवानीन हमारे सामने हैं। मजीद भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं जिसमें मैं मजीद नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर मेरे प्रोग्राम में मुतादिद बार कह चुके हैं कि 26 नवंबर 2026 को कुछ होने वाला है, और वो कुछ ये है कि हिंदुस्तान शायद फॉल की तरफ जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, उसका ख्वाब चिकनाचूर होने जा रहा है। लेकिन हम तो अभी ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हालिया इंतखाबी सरगर्मियों में मुसलमानों को न सिर्फ एक निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अखंड भारत का जो ख्वाब है वो बस शर्मिंदा ताबीर होने को है। सेंटर फैसल रज़ा अब्दी आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बहुत सारी रिसर्च थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। आपने कहा भी कि ये वक्त ज़ाया हो जाएगा, इतनी चीज़ों लोगों को हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त सही वक्त है। ये अखंड भारत जो है सर, इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुसलमान घुस बैठिए हैं और इनकी दौलत कैसे आप मुसलमानों में बांटेंगे, और फिर आपको पता है वहाँ किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं। शुक्रिया मेरी मोहतरम बहन, आपने मौका दिया। 26 नवंबर 2026 में देखें, हमने ये प्रोग्राम किया था 18 नवंबर 2023 को, द फॉल ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत पे नहीं किया था हमने, द फॉल ऑफ अखंड भारत पे किया था कि 26 नवंबर 2026 को इसकी मैशियत पाश हो जाएगी। और एक और नतीजा दिया था कि 26 नवंबर 2026 को पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा। हाँ, ये भी कह रहे थे आप। ये पाकिस्तान उस वक्त जंग में होगा, सूरत हाल अजीब होगी, कारोबार ज़िंदगी नहीं होगी, तो उस वक्त ये दावा कि पाकिस्तान की ऐसी हालत के अंदर ये कर्ज से कैसे निकलेगा, उस पर आज डिटेल। जी, वो हम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से इंडिया की बर्बादी और यहीं से पाकिस्तान के लिए अल्लाह का वो बेशबहा कीमती तोहफ़ा है, जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते, अलावा इसके कि अल्लाह ने इसका फैसला कर रखा है कि उस ममलिकत को कर्ज से बाहर फेंकेगा। तो उस पर हम आज चलते हैं। देखें, 16 अक्टूबर 2010 को हमने एक रिसर्च का आगाज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान को कर्ज से निकालने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं। क्योंकि सियासतदानों के मिजाज को देख रहे थे, वहाँ ऐवान सदर में थे, पार्लियामेंट में थे, ये यकीन हो गया कि ये इस लायक ही नहीं है,
اس لائق ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. 2023 کو ہم نے 2013 دسمبر 16 دسمبر 2023 کو اس کو کمپلیٹ کیا اور ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کیا کہ 2018 کے بعد 3 رکنی بلاک آئے گا، ایران، رشیا اور چائنا. ٹھیک ہے. اور دنیا پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کہاں کہاں کھڑا جانا ہونا ہے. ہے، یہ تو تو میں پاکستان کافی اب عرصے سے فیصلے آپ سے پہ سن رہی تھی. بالکل. ہاں. اور ساتھ ہی کہا کہ 2023 کے بعد یہ امریکی ڈالر جو ہے یہ نالیوں میں بہے گا، اس کو کوئی اٹھانے والا یہ آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہی. میں کہتا آیا 10 سال اس کی میں نے، کیونکہ آپ کہنا کافی نہیں ہوتا، اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اس پہ جیلیں بھگتنی ہوتی ہیں، اس پہ تباہی ملتی ہے، اس پہ بربادی ملتی ہے. کیونکہ میں اور آپ دیکھیں وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، میزائل چلا، کوئی مرا جیا، کوئی شہید ہوا، کوئی غازی ہو گیا. لیکن جو میں اور آپ پروپیگنڈا وار لڑ رہے ہیں نا، اس میں روز جینا ہے اور پھر روز مرنا ہے. یہ تا حیات جب تک آپ چلو گے آپ کی دشمنیاں چلتی رہیں گی. آپ کے الفاظ آپ کے لیے دوست بھی بناتے ہیں اور دشمن بھی بناتے ہیں. مولا علی کا اس میں مشہور قول ہے کہ علی کی حق گوئی نے اس کو کسی کا دوست نہ چھوڑا. یہ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. بہرحال پوری دنیا کی اگر میں آپ کو بولوں کہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے. پاکستان کا جیسے روپیہ، انڈیا کا روپیہ، دھرم، ریال. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر ملک کی 2 کرنسیاں ہوتی ہیں. ایک روپیہ، ایک ڈالر، ایک ریال، ایک ڈالر، ایک ین، ایک ہر جگہ ڈالر جو ہے وہ علاوہ ایک ملک کے، اور وہ ہے امریکہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ڈالر کا مالک خود امریکہ بھی نہیں ہے، فرنچائز ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. اوکے. یہ ایک حقیقت ہے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا ڈالر کو اپنانے کی پاداش کے اندر 3 امریکی صدر نے آواز اٹھائی اور تینوں مارے گئے، جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ابراہیم لنکن 1965 پہ ہیڈ شاٹ. ڈالر کو اپنانے کی بات کی، 3 دن بعد ہی اس کو ایک تقریب کے اندر گولی مار دی. مارنے والے کو اسی جگہ مار دیا گیا. قصہ تمام ہو گیا. ایز لائک جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. نمبر 2 روزویلٹ، پریزیڈنٹ روزویلٹ 1945 میں اس کو بھی مار دیا گیا. نمبر 3 جان ایف کینیڈی. ہاں میں کہتی ہوں ان کا میں نے پڑھا. اس کا ایک بیان تھا جو اس کی موت کا سبب بنا کہ جو لوگ پیچھے بیٹھ کے حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے ہرگز ہاتھ نہیں ملائیں گے. اس کی حکومت چلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تاریخ کا یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کے جتنے صدر اور حکمراں ہیں وہ ہمارے والوں کے جیسے نہیں. اور ویسے بھی یہ فینومینا کلیئر بھی ہو گیا، بہت سارے کلیئر ہو گیا نا، یہ ختم ہو گئی بات. جو ہے امریکہ کا وہ ایک اپنی طرف سے کوئی، ہاں وہ کٹ پتلی، جیسے ہمارے یہ کٹ پتلی بیٹھے ایسے وہ بھی ہیں، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں، ہمارے جیسے پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے. بالکل جی. اس دن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2013 میں ہی میں یہ جان گیا تھا کہ یو ایس اے کو اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فینومینا ہے آپ لوگ کے ذہن میں. اسرائیل کو، ہاں امریکہ کی ضرورت اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کو ضرورت ہے اسرائیل کی. امریکی سیاست اور حکمرانوں کا جو منبع ہے بے شک عوام ہے، عوام میں ان کی حکمرانی ہے. لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. اسرائیل پہ ان کی گرپ ہے، امریکہ کی نہیں، امریکن سیاستدانوں کی نہیں. اب بہرحال ڈالر اور امریکن انتظامیہ جس کے ہاتھ کے اندر تنگی کی طرح ناچ کرتے ہیں، آخر وہ کون سا ایسا شخص ہے جو ڈالر کا مالک ہے؟ اس کا نام ہے روتھ چائلڈ، دا ہاؤس آف روتھ چائلڈ اینڈ سن. یہ مالک ہیں جی، اور اس کے جو ہے نا پچھلے 200 سال سے یہ راج کر رہے ہیں. اور میں آپ کو سب سے بڑی بتاؤں کہ جب آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحریک پیچھے جائیں گی تو یہاں سے جو لوٹ کا مال بر صغیر پاک و ہند سے لوٹا گیا اور درجنوں جہازوں میں سونا اور ہیرے جواہرات لے جائے گئے، وہ لے جا کے پورا اس کو گریپ کیا اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک عالمی کرنسی کو مضبوط کر کے رائج کیا جس کا نام ڈالر. اچھا. کیونکہ ہر چیز کا ہوتا ہے. اب روتھ چائلڈ مالک کس کا ہے؟ بینک آف انگلینڈ، بندیز بینک، جرمن سینٹرل بینک، فیڈرل ریزرو آف امریکہ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سارے گورنر وہی یہاں پہ لے کے آتا ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن، یونیسکو، بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن، الیکٹرانک اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے شیئرز ہیں مائکروسافٹ، گوگل، انسٹاگرام، فلاں فلاں فلاں، ایکس، یہ جو آپ ٹویٹر کا نام لیتے ہیں، اس کے شیئرز ہیں. اچھا اس کا بینکنگ نظام اس نے رائج کیا پوری دنیا میں، سودی نظام اس نے رائج کیا، کریڈٹ کارڈ اس نے رائج کیا. مطلب دنیا کا اگر کوئی حاکم ہے، کائنات کا حاکم اللہ ہے، دنیا کا ہمارے ایمان میں مالک اور حاکم بھی اللہ ہے. لیکن دجال کا یہ جو سب سے بڑا خلیفہ ہے دنیا کے اندر، حقیقت میں تو دنیا یہی چلاتا ہے، اور وہ ہے روتھ چائلڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی اسلحے کے کارخانے ہیں، جتنے شپنگ لاجسٹک ہے، ایئر لائن انڈسٹری ہے، جیٹ پروجیکٹ ہیں، ایون کہ ہر چیز اس کے میکینزم میں چلی، اس کے میکینزم کے تحت یہ پوری دنیا چل رہی ہے اور چلائی جا رہی ہے. اس کے اندر ورلڈ بینک جو ہے مقروض کرتا ہے، آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ اس کی آنکھ ہے جو اس پہ نظر رکھتی ہے، جس کا کام ہے خون چوسنا، جیسے کہ آج کل آپ کا چوسا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہمیں. بہرحال آپ کی مرضی. اب اسرائیل جو بسایا گیا ہے نا،
اس کا جو مشن ہے وہ ہیکل سلمانی ہے، ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کو گرانا اور ہیکل سلمانی کو تعمیر کرنا اس سوچ کی ملکیت ہے۔ ہیکل سلمانی کو بسانے کے لیے اس نے اسرائیل بسایا، یہودیوں کو لا کے آباد کاری کرائی وہاں پہ، اور اس کے بعد یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل، صہیونیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ در حقیقت اسرائیل کے جو گرد و پیش، گریٹر اسرائیل، گریٹر انڈیا، اکھنڈ بھارت، گریٹر افغانستان، اس کے ذہن کا شاخسانہ ہے، یہ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ۔ نہ امریکہ ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ کینیڈا، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے وزیر ہیں، نتن یاہو تاج برطانیہ، امریکن صدر، یہ اس کے وزیر ہیں، لیکن حقیقت میں جو بادشاہ ہے اس وقت دنیا کا وہ روتشائلڈ ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو یہ بات کھل کے آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے جو آگے آئی وہ ہے، اگر آپ دنیا میں جینا چاہتے ہیں اور بسنا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر وہاں جنگیں لگنا شروع ہوئیں جہاں جہاں ڈالر کی حاکمیت کو چیلنج کیا گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جس ملک نے ملک سے ساتھ ٹریڈ کرنے کی کوشش کی اس کا قتل ہو گیا، انور سادات، جمال عبد الناصر، ذوالفقار علی بھٹو اسی کے دماغ کے تحت قتل کیے گئے دنیا بھر کے اندر، ایون کہ شاہ فیصل بھی۔ اچھا، شاہ فیصل وہ واحد سعودی حکمران تھے جن کی ہر دور کے اندر عزت ہے، آج ہمارے لیے بھی آپ کی ہے۔ ہم شخصیتوں کے نہیں، ان کے کردار کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اسی کی حمایت بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان سب سے اہم ترین چیز اسی میں پاکستان، اسی سے پھر ہم، کیونکہ دیکھیں ہم اکھنڈ بھارت پہ بات کر چکے ہیں، اکھنڈ بھارت کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ ہے حیفا پورٹ سٹی۔ ٹھیک، وہ آپ مجھے اب انڈیا نے جتنا اپنے آپ کو بنایا، جتنا اٹھایا، جتنا ڈیولپ کیا، جتنا احمد آباد پورٹس کو ڈیولپ کیا، جتنا بمبئی پورٹ کو ڈیولپ کیا، اس کے اندر وہ پروجیکٹ تھا جس کو انڈیا اور اسرائیل کوریڈور کہتے ہیں، جو کہ آنے والے، یہ کس لیے بنایا گیا؟ کیونکہ ایک کوریڈور پاکستان بنانے جا رہا تھا جس کا نام تھا گوادر میگا آئل سٹی۔ یہ سی پیک پی پیک ہمارا کام نہیں ہے، یہ تھا ہمارا کام، جس کا ریسرچر میں تھا، جس کو میں نے ریسرچ کرنے کا آغاز کیا 2009 سے، اور 2013 میں کمپلیٹ کر کے جب آپ کے سامنے پیش کیا، یہ حکمراں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، آج وہی گفتگو کر رہے ہیں۔